لیکن یہ اہم ترین سوال ہے، کیا امام حسین نے دین کو بچایا؟ بس پہلا جو اعتراض آتا ہے دشمنوں کی جانب سے وہ یہ آتا ہے کہ دین تو اللہ کا تھا، کیا ضرورت ہے کسی کو بچانے کی؟ دین کو خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ایک انسان بچائے؟ یہ ایک وہ اعتراض ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے دین کو بچایا تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دین تو اللہ کا تھا، یہ تو آیا ہی دنیا کے لیے تھا، کیا ضرورت ہے کہ، اور کیوں ایسا تصور کیا جائے کہ ایک انسان، اب ہم تو امام کہتے ہیں لیکن بالآخر لوگوں کے نزدیک تو وہ ایک انسان ہے، بلا شک انسان ہے لیکن امام ہے۔ تو پہلا جواب ہمارا یہ ہوگا کہ کیا یہودیت اور مسیحیت اللہ کے دین تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ ایک ملک کے ذریعے یعنی فرشتے کے ذریعے وہ دین یعنی وہ تعلیمات آئیں یا نہیں آئیں؟ کیا وہ تعلیمات ایک نبی مرسل پر، ایک اولو العزم نبی تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ کیا مسیحیت اور یہودیت میں انحراف ہوا یا نہیں ہوا؟ تو وہ بھی تو اللہ کے دین تھے۔ بس یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے دین میں انحراف آ سکتا ہے، اللہ کی کتاب میں تحریف جیسے کہ تورات انجیل میں ہوئی تحریف ہو سکتی ہے، لیکن اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آخر نبی کے دین کی حفاظت کرنی ہے اور آخری کتاب کو تحریف سے بچانا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر کام کو کسی سبب کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ہمارے ممبر پہ بعض دفعہ اس قسم کے جملے کہہ دیے جاتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ملائکہ کا محتاج ہے، نہ انبیاء کا محتاج ہے، نہ حتی اشرف الانبیاء کا محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک فضیلت دی ملائکہ کو، یہ اللہ نے فضیلت دی انبیاء کو، یہ اللہ نے فضیلت دی اشرف الانبیاء کو، یہ اللہ نے فضیلت دی اہل بیت رسول اللہ کو دین کی حفاظت کے لیے۔ اللہ محتاج کسی کا نہیں، یہ ذہن میں رہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ تعلیمات میں نہ خلقت میں۔ تو پہلا جواب تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ختم ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہودیت اور مسیحیت ختم ہو گئی، یعنی تحریف ہو گئی۔ اب دین اسلام کو بھی خطرہ تھا لیکن اسے بچانا تھا۔ بچانے کے لیے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سسٹم بنایا؟ وہ سسٹم ہے امامت کا، اور یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے واپسی پر اللہ کے رسول کو حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے پیغام پہنچانے والے یہ پیغام پہنچا دو کہ جو تمہاری جانب سے، جو اللہ کی جانب سے تم تک آیا ہے، اور اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے پیغام رسانی کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان نہ ہو تو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی تعلیمات میں تحریف واقع ہو جائے گی۔ بس دین کو بچانا ہے، لیکن کس طرح بچانا ہے؟ سبب کے ذریعے سے۔ سبب کیا بنایا؟ امامت ائمہ اثنا عشر۔ اشرف الانبیاء کی دنیا سے جاتے ہی جو پہلا حملہ ہوا، جو پہلی تحریف واقع ہوئی، وہ کس پر ہوئی؟ وہ امامت کے خلاف ہوئی۔ بس پہلا سوال جو آتا ہے ذہن میں وہ کیا آتا ہے؟ کیا امام حسین نے دین کو بچایا؟ ہم یہ کہتے ہیں امام حسین نے دین کو بچایا، تو پہلا سوال کیا اٹھا اس جانب سے؟ کیا اللہ کا بھیجا ہوا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ جواب یہ تھا کہ بالکل پڑ سکتا ہے، جیسے کہ یہودیت اور مسیحیت۔ اسلام خطرے میں پڑ سکتا تھا، لیکن اللہ نے سبب قرار دیا اسلام کو بچانے کا، اور وہ سبب کیا بنایا؟ امامت ائمہ اثنا عشر۔ لہذا سب سے زیادہ ظلم اسی امامت کے قلعے پہ ہوا، کہ جو اسلام کی گرد تھا، کہ پہلے اس قلعے کو توڑا جائے، جب یہ قلعہ ٹوٹ جائے گا، اس کی محکم دیواریں ٹوٹ جائیں گی، تو پھر اندر جا کے اسلام کو برباد کریں۔ لیکن یہ قلعہ اتنا محکم تھا کہ اس قلعے پہ بہت حملے ہوئے، اور اس قلعے نے ہر حملہ سہا، لیکن دین کو برباد نہیں ہونے دیا۔
اس قلعے نے بڑے مصائب سہے لیکن دین کو برباد نہیں ہونے دیا. تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا. کیسے بچایا کہ اگر بیعت کرتے تو دین برباد ہو جاتا. یہ آج نوبت نہ آتی کہ ہم لوگ یہاں ہیں, یہ 70-80 ہجری میں ہی معاملہ خراب ہو جاتا. ہر آدمی یزید کا کلمہ پڑھ رہا ہوتا, ہر آدمی کہتا ہے یزید کی یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے, کسی کو کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہے. حسین ابن علی نے جو ہے بیعت کی ہے, حسین ابن علی نے تائید کی ہے, ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, یہی تو سب کچھ ہیں, یہی تو امام ہیں, یہی تو جانشین رسول اللہ ہیں. اس وقت یہ سب فضیلتیں دشمن بیان کرتا. تو شہادت امام حسین سے اس طرح سے دین محفوظ ہو گیا. یہ ہے پہلا مرحلہ. اور اس جانب ہمیشہ نوجوانوں کی توجہ دلانی چاہیے تاکہ عقیدہ محکم ہو کہ دین واقعا امام حسین کی وجہ سے بچا ہے. یہ کوئی اشعار والی گفتگو نہیں ہے, یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ کوئی محاورہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب کہا جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے ہمارا نام روشن کر دیا تو یہ ایک محاورہ ہوتا ہے. یا یہ کہا جائے کہ ہمارے بچے کو ساری دنیا جانتی ہے, یہ ایک محاورے کی حد تک ہے, مبالغہ ہے. لیکن کیا امام حسین نے دین کو بچایا یہ مبالغہ ہے؟ نہ, یہ حقیقت ہے. دلیل کیا ہے؟ کس طرح سے ثابت کیا جائے گا؟ جس طرح سے کہ ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی, اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کریں اور توجہ دلائیں کہ اگر امام حسین کی یہ شہادت نہ ہوتی دین برباد ہو جاتا. یہ آج یہ نوبت نہ آتی کہ یزید صحیح ہے یا غلط ہے, ایسا نہیں, یزیدیت ہی دین ہوتی. آج یہ دنیا اسلام استدلال کرتی کہ شراب جائز ہے اور اس کے بعد کہتے کہ کیوں جائز ہے, پھر یزید کے القاب لیے جاتے اور کہ وہ شراب پیتے تھے, بس جائز ہے. دین برباد ہو جاتا. کیسے برباد ہو جاتا؟ نام رہتا ہے اسلام کا, تعلیمات ختم ہو جاتی, عقیدہ خراب ہو جاتا. اہل بیت کے بغیر اسلام ایسا ہے کہ بعض دفعہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی آپ کے سامنے ہو کہ جس میں نہ فیول پمپ ہو, نہ انجن ہو, نہ چل سکتے, کچھ بھی نہ ہو, لیکن اسے کیا کہا جائے گا وہ جو پڑا ہے, گاڑی. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ گاڑی ہے کہنے کی حد تک, لیکن یہ وہ گاڑی نہیں ہے کہ جو منزل تک لے جائے. اہل بیت کے بغیر اسلام ایسا ہی ہے, اسلام مانا جائے گا لیکن اللہ تک نہیں لے جائے گا. اگر اہل بیت کو مائنس کیا تو یاد رکھیں اسلام نام کا کہلائے گا, اللہ تک نہیں لے جائے گا. بالکل اس گاڑی کی طرح سے ہے کہ جس کو گاڑی کہا جائے لیکن گاڑی کسی کام کی نہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.